عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ابھی میرے سامنے 9ویں جماعت اردو بی کا کوشچن پیپر موجود ہے اور ابھی 9ویں جماعت کا ایگزام اردو کا نہیں ہوا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ ایک سیمپل کوشچن پیپر 9ویں جماعت کے لیے آپ کے سامنے حل کروں تاکہ آپ کو ایگزام دینے میں آسانی ہو۔ یقیناً یہ کوشچن پیپر آپ کے لیے ایک نیا پیٹرن ہوگا کیونکہ پچھلے 2 سال جو کورونا کی وجہ سے ایگزام نہیں ہو پایا تھا، تو آپ کے سامنے ایک نیا پیٹرن ہوگا۔ تو جان پہچان اردو بی کا کوشچن پیپر میرے سامنے ہے، میں اسے حل کر رہا ہوں۔ اس سے آپ کو آنے والے ایگزام میں حل کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ تو آئیے ہم دیکھیں، لکھا ہے اردو بی 9ویں جماعت، میکسیمم مارکس 90 اور آور 3 آورس۔ عام ہدایات، ان سوالات نامے میں کل 16 سوالات ہیں، سبھی سوالات لازمی ہیں اور سوالوں کے نمبر ان کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درجہ ذیل غیر درسی عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب چن کر اپنی کاپی پر لکھیے۔ یعنی غیر درسی اقتباس یہ پیسج ہے، اس کو پڑھنا ہے یہاں سے یہاں تک اور اس میں صحیح جواب چن کر صحیح جواب لکھنا ہے۔ رفیع احمد قدوائی ہندوستان کے ایک عظیم رہنما تھے۔ آزادی کی لڑائی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رفیع احمد قدوائی کی پوری زندگی قومی اتحاد، وطن پرستی کی چاہ میں گزری۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے انگریزی حکومت کی مخالفت کی، جس کے لیے انہیں 5 بار جیل جانا پڑا۔ ان کی زندگی بڑی سادہ تھی، ان کا لباس اور رہن سہن کافی سادہ تھا۔ قدوائی صاحب کی زندگی ایک سچے محب وطن کی مثال ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو رفیع صاحب پہلے وزیر مواصلات کمیونیکیشن منسٹر اور اس کے بعد وزیر غذا بنائے گئے، یعنی فوڈ منسٹر بنائے گئے۔ تو یہ 4 لائنیں کا اقتباس تھا جو کتاب سے باہر کہا۔ اب اسی پر مبنی سوالات ہیں۔ اوپر کی عبارت میں کس عظیم رہنما کا ذکر ہوا ہے؟ 4 آپشن ہے اس کے اندر، جواہر لال نہرو، گاندھی جی، رفیع احمد قدوائی اور لال بہادر شاستری۔ تو جواب ہے رفیع احمد قدوائی، یہ دیکھیے۔ اسی طرح دوسرا سوال دیکھیے، سوال نمبر 2، رفیع احمد قدوائی نے کس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ آزادی کی لڑائی، انتخاب میں، کھیتی میں اور تجارت میں۔ تو انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، یہ اے جواب ہوگا۔ تو اس طرح سے اس جواب کیسے لکھنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے ایک پیٹرن وہاں سے CBSE آیا ہوا کہ کوشچن کس طرح لکھنا ہے۔ دیکھیے جواب لکھنا، پہلے سوال کا جواب لکھا تو سی لکھ دیا اور رفیع احمد قدوائی ہم نے لکھ دیا۔ دوسرا سوال ہے، رفیع احمد قدوائی نے کس چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا؟ تو دیکھیے لکھا ہوا جواب اے، آزادی کی لڑائی میں۔ پھر نمبر 3 ہے، رفیع احمد قدوائی نے کس حکومت کی مخالفت کی؟ تو جواب سی ہے، انگریزی حکومت کی۔ ایگزام میں اس طرح سے لکھنا ہے، جواب سی، انگریزی حکومت۔ رفیع احمد قدوائی کو کتنی بار جیل جانا پڑا؟ جواب 5 بار، جواب سی ہے، 5 بار جیل جانا پڑا۔ تو اس طرح ہے چوتھا، یہ سوال تھا چوتھا۔ 5واں دیکھیے، قدوائی صاحب کی زندگی کس چیز کی مثال ہے؟ جواب سچے محب وطن کی مثال ہے۔ اب دوسرا پیسج ہے اس میں جو نظم پر مبنی ہے، دیکھیے سبھی دکھ درد اپنے بھول جاؤ، عید آئی ہے، ہنسو اور دوسروں کو بھی ہنساؤ، عید آئی ہے، بھلا کر باہمی رنجش
مٹا کر آپسی جھگڑے، گلے سے دشمنوں کو بھی لگاؤ، عید آئی ہے۔ یہ دن اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے بندوں کو، اسی اعجاز کو لٹاؤ، عید آئی ہے۔ تو یہ چند اشعار تھے۔ اب اسی اشعار پر مبنی سوالات ہیں۔ دیکھیے نمبر 1، کون سے مندرجہ اشعار میں کس تہوار کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب کس کا آیا ہے؟ عید کا آیا ہے، تو بی جواب ہوگا اس کا، بی جواب۔ سوال نمبر 2، شاعر کیا بھولنے کی ہدایت کر رہا ہے؟ آپسی دشمنی کو بھولنے کی بات کر رہا ہے۔ شاعر کسے گلے لگانے کو کہہ رہا ہے؟ دوست کو، بھائی کو، دشمنوں کو، تو دشمنوں کو گلے لگانے کو کہہ رہا ہے، جواب سی ہوگا۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے، عید کا دن اللہ کی جانب سے بندوں کو کیا ہے؟ نعمت ہے، رحمت ہے، تحفہ ہے، عنایت ہے؟ تو اس میں اقتباس میں دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ کو لوٹو لٹاؤ، عید آئی ہے، کیا انعام، عرفان، اعجاز؟ کیا لوٹو لٹاؤ؟ اسی اعزاز کو لوٹو، تو جواب اے آیا، اعجاز کو لوٹو۔ تو اس طرح سے ہوا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ پسندیدہ تہوار، یوم آزادی 15 اگست، وقت کی اہمیت، پیڑ پودوں کی اہمیت۔ ان میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے اور یہ 10 نمبر کا ہے۔ چوتھا سوال ہے، اپنے چھوٹے بھائی بہن کو خط لکھ کر امتحان میں کامیابی کی مبارکباد دیجیے، یا اپنے اسکول کے پرنسپل صاحب یا صاحبہ کو درخواست لکھ کر پکنک پر جانے کی اجازت مانگی۔ تو یہ سوال ہوئے۔ اس کے بعد یہ ہے سوال نمبر 5، صفت یا ضمیر کی تعریف لکھیے اور مثال دیجیے۔ تو صفت یعنی صفت کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو، اور ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو۔ تو اس کی تعریف لکھ دینا ہے۔ مندرجہ ذیل محاوروں میں سے صرف 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا، آسمان پر سر اٹھانا، بہت شور اٹھانا، جان پر کھیلنا، اپنے جان پر کھیلنا یعنی جان کی بازی لگا دینا، بہادری سے کسی جان پر کھیل پر جان قربان کرنا، دم توڑنا یعنی جان دے دینا۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ مثال پاک، ناپاک، اس اپوزٹ لکھیے۔ صبح کیا ہوگا؟ شام، حلال، حرام، جائز، ناجائز، سوال، جواب، دشمن، دوست۔ مندرجہ ذیل الفاظ واحد الفاظ کے جمع بنائیے۔ سنگولر ہے تو پلورل بنائیے۔ پھل جیسے پھلوں، ملک، ممالک، فوج، افواج، سوال، سوالات، جواب، جمع بنا جوابات، اور خط، خطوط۔ تو ملک کا ممالک، فوج کا افواج، سوال کا سوالات، جواب کا جوابات، خط کا خطوط۔ مندرجہ الفاظ میں سے اسم اور صفت الگ کر کے لکھیے۔ کون سا ناؤن ہے، کون سا ایڈجیکٹو ہے لکھیے۔ اکبر ناؤن ہے، اسم ہے، کتاب اسم ہے، لال صفت ہے، پانی اسم ہے، گرم جو ہے وہ صفت ہے۔ سوال نمبر 10، دار اور ناک لگا کر 5 الفاظ بنائیے۔ دار لگا کر جیسے مثال چوکی دار، تو دار اور حیرت ناک، تو دار چوکی دار، دکاندار، ایماندار۔ ناک لگا کر بنائیے حیرت ناک، خطرناک وغیرہ لگا کر 5 الفاظ بنانے۔ اسی طرح دیکھیے سوال نمبر 11، مندرجہ ذیل درسی عبارات کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے متبادل جواب میں سے صحیح جواب چن کر کاپی پہ لکھیے۔ یہ ہو رہا ہے، مہاتما گاندھی چاہتے تھے کہ گاؤں کے انتظام میں گاؤں والوں کا پورا ہاتھ ہو، اسی لیے آزادی کے بعد ہماری سرکار نے گاؤں کی طرف دھیان دیا۔ ہماری ریاستوں میں پنچایت راج قانون بنایا گیا
جس سے گاؤں والوں کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ اپنے گاؤں کا انتظام خود کریں۔ تو یہ اقتباس ہے۔ جواب دیکھیے اس میں، کون چاہتا ہے کہ گاؤں کا انتظام گاؤں والوں کے ہاتھ میں ہو؟ کون چاہتا ہے؟ گاندھی جی چاہتے ہیں۔ جواب اے ہے۔ آزادی کے بعد کس نے گاؤں کی طرف دھیان دیا؟ آزادی کے بعد ہماری سرکار نے آزادی کے بعد ہندوستان آزاد انہوں نے کیا۔ جواب سی ہوگا۔ ہماری ریاست میں کون سا قانون بنایا گیا؟ پنچایتی راج قانون بنایا گیا۔ جواب بی ہوگا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4، گاؤں سبھا کی ہر سال کتنی بیٹھک ہوتی ہیں؟ 2 بیٹھکیں ہوتی ہیں۔ 2 لکھا، جواب ڈی ہے، 2 ہوتی ہیں۔ اس کے بعد گاؤں سبھا اپنے ممبروں میں سے کس کا چناؤ کرتے ہیں؟ پردھان کا، کسان کا، تاجر کا، پردھان کا کرتے ہیں۔ یہ جواب ہوگا۔ گاؤں پنچایت کے ممبروں کا چناؤ کتنے سال کے لیے ہوتا ہے؟ گاؤں کا سبھا کا 4 سال بعد ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل درسی اقتباس 5 سال بعد ہوتا ہے۔ سی جواب ہوگا۔ مندرجہ ذیل درسی اقتباس کو کس سبق سے لیا گیا ہے؟ یہ گاؤں پنچایت سبق سے لیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سوال ہے، اور یہ تمام سوالات جو آپ کے اس سال سلیبس میں نہیں ہیں، یہ پچھلے سال سلیبس میں تھے، تو یہ سوالات دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ نظم کے سوالات ہیں، یہ تو اس میں سے یہ سوالات ہیں۔ یہ نظم کے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہے چھٹی کا دن، خوب کھیلو، آج ہے چھٹی کا دن۔ تو اس سال آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، تو یہ اسی پر مبنی یہ سوالات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پیٹرن سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح کے سوالات آئیں گے، ان کا پیٹرن کیا ہوگا۔ شکریہ۔